کہیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے ایک ولاگ کیا تھا، وہ ہم 1 سال سے یہ محبت کرنے والوں کو بھگت رہے ہیں، لیکن یہ تھا کہ میں جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اللہ نے اور خان صاحب نے یہ موقع دے دیا ہے کہ اب وہی لوگ جو میرے حوالے سے ہر دس سرائیاں کرتے ہیں، جھوٹ پہ لاتے ہیں، اب ذرا دو ہاتھ کرنے میں بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے۔ مطلب کہ اب آپ نے سوچ لیا ہے کہ اب آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے؟ بالکل، کیا اب میرے پاس کچھ چھوڑا ہے؟ غدار تو مجھے بنا دیا انہوں نے، بدعنوان بنایا، کرپٹ بنایا، ہر ایک الزام لگایا اپنے لوگوں نے۔ نون سے گلہ نہیں ہے، ورنہ نون، پیپل پارٹی، JUI، الیکشن کمیشن، ادارے، عدالتیں، یہ سب میری زبان درازی کا شکار ہوئی ہے۔ اور 1 سال جو ہی الیکشن ہوئے نا، تو ہمارا یہ آفیشیل میڈیا اور PTI سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ میرے پیچھے پڑ گئے، اور پھر 1 دفعہ نکالا، پھر دوسری دفعہ نکالا۔ جب بھی نکالا جاتا تھا 2 صاحب آپ کہتے تھے کہ بھائی ذرا ہاتھ اولا رکھیں کیونکہ واپس آئیں گے۔ اب تو یہ سلسلہ ہی ہے، جب بحال ہو جاتے ہیں، جب ادھر جاتے ہیں، ادھر خان کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ سارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ناراضگیاں ہم نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے تو اب راستہ ہی بنا لیا ہے، پھر نکالو، پھر اندر کرو، پھر اندر نکالو۔ اب اس دفعہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اس طرح تو میں واپس ہی نہیں جاؤں گا جس طریقے سے میں پہلے گیا، کہ چلا جاتا ہوں، کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں بتا دوں، جب دوسری دفعہ نکالا گیا تو، اور جب خان صاحب کے پاس گیا تو میں نے خان صاحب سے گلہ کیا، میں نے کہا کیوں نکالا؟ تو خان صاحب نے یوں ادھر ادھر گھوم کے، پھر ہمارے پارٹی کے ایک عہدیدار بیٹھے تھے تو ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیوں نکالا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو خود پتہ نہیں تھا، آپ نے نکالا تھا۔ تو پھر خان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو ایک اور شخصیت نے جو ہے مداخلت کی، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک MPA ہیں پنجاب کے، اس نے آپ کو کہا تھا کہ لندن میں بی بی صاحبہ اور آپ کو گالیاں دی ہیں مروت نے، تو اس وجہ سے نکالا تھا۔ تو میں نے کہا کہ پھر اس کی تصدیق ہو گئی؟ تو خان نے کہا نہیں، زیادتی ہو گئی تھی آپ کے ساتھ، یہ الفاظ تھے۔ اچھا، تو یہ دوسری دفعہ کے نکالے جانے کی رداد ہے، لیکن تیسری دفعہ نکال دیا۔ اب میں صرف PTI کا ایک MNA نہیں ہوں، میں ان تمام ورکرز، تمام لیڈرز جنہوں نے ہمارے ساتھ اکٹھے کمپینیں کی ہیں، کنونشن جلسے جلوس کیے ہیں، وہ اب ہم ایک رشتے میں بن چکے ہیں۔ اتنا مطلب ہے وہ بھی شاک میں ہیں کہ پھر کیوں نکالا۔ اب آج اور کل میں نے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیانات سنے ہیں، اس سے تو واضح کر دیا انہوں نے کہ جی، چونکہ انہوں نے جو کاشف عباسی صاحب کے شو میں بیان دیا تھا، جس کا جواب میں نے مالک صاحب کے شو میں دیا تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ ڈسپلن کی شدید خلاف ورزی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو گالی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے حوالے سے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے، تو لہٰذا میں نے رات کو ٹویٹر پہ ان کو ایک چیلنج دیا ہے کہ کاشف سلمان اکرم راجہ کو میں نے کہا آ جائیں کسی بھی آپ کی مرضی کے اینکر میں، لائیو ہم ڈیبیٹ کر دیتے ہیں۔ پارٹی کی کوئی بھی ڈسپلن کی وائلیشن اگر مجھ پہ ثابت ہوگی، پوری قوم فیصلہ کر لے گی، لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مجھے جب جواب میں نے آپ کو دیا تو اس سے پہلے بھی 4 بیانات آپ دے چکے تھے یک طرفہ، ان پرووکڈ، کیوں میرے خلاف بیانات دے رہے تھے؟ اور اسی طرح ماضی میں جن کے ساتھ میرے مسئلے ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے خلاف بیانات دیے اور جن کا جواب میں نے دیا ہے۔ اب اگر یہ ڈسپلن ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی پارٹی میں برا بلا کہے، وہ یوٹیوبر لگے ہوتے ہیں دنیا جہان کی گالم گلوچ کرے، لیکن جواب دینا جو ہے وہ کفر ہے، اور یہ ڈسپلن جو ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں آج بھی آپ کے وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے انہیں گزارش کروں گا کہ آ جائیں، آپ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں دی ہیں وکالت کے ہنر کی، تو لہذا قائل کرو پاکستانیوں کو اور خصوصاً PTI کے ورکر کو کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے نسق کو جو ہے تیوبالا کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو میں ثابت کروں گا کہ 1 سال سے میں تختہ مشق کیوں ہوں، 1 سال سے اپنی میڈیا میرے خلاف کیوں لگی ہے، 1 سال سے کیوں مجھے بار بار نکالا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے صرف واحد وجہ یہ ہے کہ میں کسی قبضہ گروپ کا نہ کبھی بنا ہوں، نہ بنوں گا، اور نہ کسی کو پارٹی پہ قبضہ کرنے دوں گا۔ پارٹی پہ کون قبضہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ نہیں بتا سکتا ہوں۔ کیوں؟ جس دن میں نے یہ بتا دیا نا، خان صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب تو ویسے ہی ناراض ہیں آپ سے۔ نہیں،
یہ ایسی ناراضگی ہے کہ میرا ورکر بھی شاید خفا ہو جائے کہ یہ بات میڈیا پہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا. پارٹی کا ورکر جو ہیں اس کی ناراضگی مجھے قطعاً جو ہے میں ان کو یعنی ناراض نہیں کر سکتا ہوں. قبضہ گروپ کون ہے؟ نہیں مطلب یہ قبضہ گروپ ہے. اللہ حاضر و ناظر ہیں کہ قبضہ گروپ وہ گروپ ہیں جن کی ذیلی یعنی بنیادی ترجیح ہیں پارٹی کے معاملات پہ بلا شرکت غیر قابض ہو جانا پہلی، اور شاید دوسری ترجیح پھر ہوگی کہ خان کو رہا کرانا ہے. تو اس وقت پرائرٹی جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ خان کو بھی دیکھیے، اگر خان ترجیح ہوتی تو 1 سال ہو گیا اس سے زیادہ ہم ایوانوں میں آئے ہوئے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، اور پورے قوم کی ہمدردیاں خان کے ساتھ ہیں. تو ہم ہر محاذ پہ ہمیں منہ کی کہانی کیوں پڑی ہے؟ کوئی ایک وجہ تو بتا دینا. نہ ہم عدالت میں کامیاب ہو سکے، نہ ہم سیاست میں کامیاب ہو سکے، پارلیمان میں ہم اپنے ایمینیز کو نہ بچا سکے. 26ویں آئینی ترمیم اور جو بھی ترمیم ہوئی وہ یک کے بعد دیگر ہوتی گئی. بڑا بتایا گیا پارٹی کو کہ سارے ایمینیز جو ہیں وہ محفوظ ہیں، کچھ باہر گئے ہوئے ہیں. اچانک جناب 11 لوگ ہم سے چلے گئے. یہ ناکامیاں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے جو ہیں آپ نے ورکر کو بتانا ہے نا. لاشیں تو ورکر کی گر رہی ہیں، کسی لیڈر کی گھر میں تو لاش نہیں گئی ہے. گاڑیاں آج بھی بند ہیں، جیلوں میں آج ورکر پابند سلاسل ہیں. تو لہٰذا جو لوگ اس پارٹی کو اٹھانے میں یا اس کا پرچم یا علم بلند رکھنے میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا کوئی خیال رکھا گیا؟ آپ یہ بھی دیکھیں نا، گزشتہ 2013، 18 اور 24 وہی چہرے ہیں جو باہر سیاسی لینڈسکیپ پہ نظر آ رہے ہیں. کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، خصوصاً اس برے دور میں. یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور ریزرو سیٹوں پہ ان کا حق نہیں بنتا تھا. ریزرو سیٹوں پہ آپ کو آبجیکشن ہے؟ میرا دیکھیے قوم جن لوگوں کو ریزرو سیٹیں ملیں اس پہ آبجیکشن ہے آپ کو؟ کون ہے پارٹی بتا دینا ورکر کو کہ کن کو یہ بنا رہے ہیں سینیٹر اور کن کو بنا رہے ہیں یہ ریزرو سیٹوں پہ میں نے، اور کیوں بنا رہے ہیں. یہ تو ان کو بتانا پڑے گا نا. کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب جب پارٹی کا پہ حق ورکر کا ہے نا. نہیں آپ بتائیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا. Who is calling the shots? وہی قبضہ گروپ. And Imran Khan is not calling the shots? عمران خان کو جب وہ شاٹ کھیل لیتا ہے نا تو بڑے ہی طریقے سے جو ہیں خان صاحب کو وہی کسر پسر کھانا پوسیوں غیبتوں ان کے ذریعے اپنی فیصلے لینے پہ جو ہیں وہ مجبور کیا جاتا ہے.